اب میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب اسامہ افضل صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں چند منٹ کے لیے جاندار اور شاندار بیان کے لیے بھائی اسامہ افضل صاحب کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں۔ ان کے اسٹیج پہ آنے سے پہلے جاندار اور شاندار نعرے کا جواب دے کے ثبوت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا اسامہ افضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اور کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، بس ایک دریا ہی ہے اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، پار غلط، وقت الٹ دے نہ بساتے ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے، درود و سلام نبی اسلام کی ذات بابرکات پہ۔ میری آپ احباب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ جب تک آپ سے محض گفتگو رہوں، توجہ کا محور و مرکز میری ذات کو رکھیے گا۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مسلمانوں کے چہرے کھلے ہوئے، دل خوشی سے باغ باغ ہیں کہ رمضان المبارک وہ رحمت کا، وہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو سمجھا کیا اور یہ تھا کیا، رمضان پیغام کیا دیتا تھا اور ہم نے اس پیغام کو حاصل کیسے کیا، رمضان ہمیں سبق کیا دینا چاہتا تھا اور ہم نے سبق حاصل کیا کیا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، یہ 16-17 گھنٹہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، حلال چیزوں سے بھی منع ہو جانا، سامنے پانی پڑا ہے پی نہیں سکتا، کھانا موجود ہے کھا نہیں سکتا۔ حضرات یہ مالک کائنات اپنے محبوب بندے کو 16 سے 17 گھنٹے سخت گرمی میں، دھوپ میں پیاس کی شدت برداشت کروا رہا ہے، یہ بھوک برداشت کروا رہا ہے۔ حضرات اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مالک کائنات اپنے بندے کو تیار کرنا چاہتا ہے، مالک کائنات اپنے بندے میں خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، مالک کائنات اپنے بندے میں ایک وصف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرات بڑے افسوس کی بات ہے، آج رمضان کے پیغام کو نہ سمجھا گیا۔ جائیے تاریخ کے رمضان کو اٹھا کے دیکھیے، تیرا میرا رمضان کیا ہے۔ حضرات دسترخوان سجا ہے، 16 سے 17 قسم کی کھانے سامنے پڑے ہیں، 5-6 قسم کے مشروب سامنے پڑے ہیں۔ حضرات یہ تیرا اور میرا رمضان ہے۔ حضرات قالین بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہا ہے، یہ تیرا اور میرا رمضان ہے۔ لیکن اٹھاؤ تاریخ کے رمضان کو، اٹھاؤ سید الکونین کے رمضان کو، پڑھو صحابہ کرام کے رمضان کو۔ خالق کائنات کا قرآن بولتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال۔ اے دنیا کائنات میں بسنے والوں، اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، میں نے تم پہ قتال کو فرض کر دیا ہے، میں نے تم کے جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اب اس جہاد کی تیاری
تیاری کے لیے مالک کائنات کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں نے تم پہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اب میدان جہاد میں جاؤ گے بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، میدان جہاد میں جاؤ گے پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، میدان جہاد میں جاؤ گے دھوپ اور گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب اس جہاد کی تیاری کروانے کے لیے مالک کائنات نے جن الفاظ کے ساتھ رمضان کے روزے کا حکم دیا، انہی الفاظ کے ساتھ مالک الملک نے جہاد کا حکم دیا۔ اٹھائیے قرآن پاک کو، حضرات کا مالک کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا حکم دیا، اسی سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کا حکم دیا۔ اور پھر جب میں رمضان کو دیکھتا ہوں حضرات، میں میدان جہاد کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کئی شہداء نظر آتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، میں اسلام کے شہیدوں کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے حضرت فاروق اعظم یاد آتے ہیں، میں شہداء اسلام کا نام لیتا ہوں، مجھے مظلوم مدینہ وہ 40 دنوں کا پیاسا حضرات مظلوم مدینہ سیدنا عثمان یاد آتے ہیں۔ میں شہداء اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے حسنین کا بابا یاد آتا ہے۔ میں اسلام کے شہیدوں کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے سولی پہ لٹکا ہوا خبیب یاد آتا ہے۔ میں اسلام کے شہیدوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اپنے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم کھانے والا صحابی یاد آتا ہے۔ میں اسلام کے شہیدوں کا مطالعہ کرتا ہوں، کبھی بدر والے یاد آتے ہیں، کبھی احد والے یاد آتے ہیں، کبھی خندقیں کھودتے میرے پیغمبر کے صحابہ یاد آتے ہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھ کر کے حضرات سید الکونین بھی خندقیں کھودتے نظر آتے ہیں۔ میں اسلام کے شہیدوں کا مطالعہ کرتا ہوں، بیر معونہ پہ کٹی ہوئی گاڑیوں کی 70 گردنیں یاد آتی ہیں۔ میں اسلام کے شہیدوں کو مطالعہ کرتا ہوں، ماں زنیرہ کی نکلی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ اسلام کے شہیدوں کا نام آتا ہے، جسم کے 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ماں زنیرہ یاد آتی ہے۔ اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، خدا را جملہ ضائع نہ کرنا، جب اسلام کے شہیدوں کا نام آتا ہے پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرات انسان شہداء اسلام کا نام لیتا ہے، میدان کربلا میں تن من دھن لٹا کر کے اسلام کی عزت کو بچانے والا حسین ابن علی یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بندہ شہداء اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، پھر کئی ہستیاں اور کئی شخصیات نظر آتی ہیں۔ اور حضرات میں جس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو، اس کا نام انسان اور مالک کائنات نے جہاد رکھا ہے۔ حضرات آج روایت بیان کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا، میں ایک دکھڑا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج علماء کرام ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات تو کی جاتی رہی، نبی نے چندے کا اعلان کیا، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا، ہجرت کی باری آئی صدیق پہلے، ایمان کی باری آئی صدیق پہلے، حضرات اسلام کی باری آئی صدیق پہلے، قربانی کی باری آئی صدیق پہلے، اپنی بیٹی کے رشتے کی باری آئی صدیق پہلے، حضرات اسلام میں عزت کی باری آئی صدیق پہلے۔ آج میں نے صدیق کو آگے نہیں گزرنے دینا، اپنے گھر تشریف لے کر کے جاتے ہیں، گھر کے مال کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا سید الکونین کے پاس لے آئے، آدھا اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ حضرات سید الکونین نے پوچھا فاروق کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا محبوب گھر کے مال کے 2 حصے کیے، آدھا آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور پھر یاروں کو یاروں کے حالات معلوم ہوا کرتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے صدیق سے پوچھا صدیق تو کیا لے کے آیا ہے؟ صدیق نے صدیق ہونے کا حق ادا کر دیا، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک صدیق لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ صدیق نے صداقت کا حق ادا کر دیا،
صدیق نے بتا دیا دنیا کائنات کے لوگوں، ایمان میں بھی صدیق پہلے، اسلام میں بھی صدیق پہلے، بیٹی کے رشتے میں بھی صدیق پہلے، امامت میں بھی صدیق پہلے، خلافت میں بھی صدیق پہلے۔ صدیق نے صداقت کا حق ادا کیا، کہا محبوب گھر کا سارا مال لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ کہا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت کافی ہے۔ آمینہ کے لال کا چہرہ خوش ہو گیا۔ میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹے ہیں پھر بھی بتائیں، بڑے ہیں پھر بھی بتائیں، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء ہیں پھر بھی بتائیں، کیا میرے نبی نے حضرات جب چندے کا اعلان کیا تھا اپنی ذات کے لیے کیا تھا یا مسجدیں بنانے کے لیے کیا تھا؟ ارے سارے بول کے بتاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب چندے کا اعلان کیا تھا تو جہاد کے لیے کیا تھا۔ فاروق نے گھر کا آدھا مال دیا تھا تو میدان جہاد کے لیے، صدیق نے گھر کا سارا مال دیا تو میدان جہاد کے لیے۔ حضرات پیغمبر کے صحابہ کی گردنیں اڑائی گئی تو میدان جہاد میں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوئی تو میدان جہاد میں، بچے یتیم ہوئے تو میدان جہاد میں، تن من دن لٹا دیا تو میدان جہاد میں، گھر بار کو چھوڑ دیا تو جہاد کے لیے، اولادیں قربان کر دی تو جہاد کے لیے، گھر بار قربان کیا تو جہاد کے لیے، پیغمبر کے ایک ایک اشارے ابرو پہ گردنوں کا لہو پیش کیا تو میدان جہاد میں۔ حضرات وہ کائنات کے امام پیغمبر کے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا تھا تو میدان جہاد میں۔ آج مجھے کہنا پڑے گا صدیق نے آدھا مال، صدیق نے سارا مال پیش کیا تھا تو میدان جہاد میں، خانواد رسول کٹا تھا تو میدان جہاد میں، پیغمبر کے کاڑی کٹے تھے تو میدان جہاد میں۔ اور پھر کس انداز میں آتے ہیں، ایک مارکے کا ذکر کرتا ہوں۔ آمینہ کے لال کے صحابی کو جسم پہ 80 زخم لگتے ہیں، نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی جب تلک زندہ ہے میرے حجرے سے پیچھے نہیں اٹھنا ہے۔ حضرات جسم پہ 80 زخم لگتے ہیں، پیغمبر کا صحابی بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ آمینہ کے لال نے دیکھا اب اس کی جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے۔ آمینہ کے لال نے دیکھا اب آنکھیں بند کرنی چاہیے۔ صحابی نے دیکھا نبی آنکھیں بند کرنے لگے ہیں، کہا محبوب خدا را یہ نہ کیجئے گا، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میں دنیا سے جاؤں تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے جاؤں کہ گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت دل یہی آرزو ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے میدان جہاد میں آ کر کے حق ادا کر دیا۔ غزوہ بدر سجدہ ہے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا اور میرے پیغمبر کے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اب بدر کا میدان لڑنا ہے، حضرات بدر میں جا کے لڑنا ہے، مدینے میں رہ کے لڑنا ہے یا مدینے سے باہر جا کے لڑنا ہے؟ آمینہ کے لال کے مہاجر لے محبوب جہاں دل کرے ہم آپ کے حکم پہ گردنیں کٹا دیں گے۔ آمینہ کے لال نے پھر سوال کیا، آمینہ کے لال انصاریوں کے جواب کے منتظر تھے۔ حضرات تیسری مرتبہ سوال کیا، انصاریوں نے جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا، حضرت سعد بن عبادہ انصاریوں کے سردار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رہے، میں جملہ ختم کرنے لگا ہوں۔ آمینہ کے لال کو کہا محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کوئی موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہے کہ جو یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا تیرا رب جائے، جا کے جہاد کرو، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں آمینہ کے لال، آپ جہاد کا اعلان کیجئے، کل میدان جہاد سجے گا، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم انصاریوں کا وہاں پہ خون گرے گا۔ آپ کا جہاں پہ پسینہ گرے گا ہمارا وہاں پہ خون گرے گا۔ آخری بات کروں اور بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ حضرات پھر مالک کائنات نے
جو لوگ جہاد میں آئے ان لوگوں کو عزتیں دیں، وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، وہ دنیا میں کامران ہو گئے۔ اب رمضان کی آمد ہے، اسلام کا پہلا رمضان ہے، اسلام کا پہلا مارکہ بھی پہلے رمضان میں لگا۔ آمینہ کے لال بدر میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، حضرات 313 سید الکونین لے کر کے چلے، 1000 کا لشکر کفار مکہ لے کر کے چلے۔ آمینہ کے لال کے صحابہ کس انداز میں آئے، میرے علامہ شہید کہا کرتے تھے، اللہ اللہ دنیا کائنات کے لوگوں، جب آمینہ کے لال میدان بدر میں آئے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو سواری نہیں، سواری ہے تو سامان جنگ نہیں، ایک ایک سواری پہ 3 سوار ہو کر کے آئے۔ خود آمینہ کے لال کے ساتھ ابو لبابہ بیٹھے، حسنین کے بابا علی المرتضیٰ بیٹھے۔ آمینہ کے لال کبھی خود نیچے اترتے، کبھی صحابی اوپر بیٹھتے، کبھی آمینہ کے لال چلتے، کبھی صحابی پیدل چلتے۔ ان حالات میں میدان بدر سجا، ان حالات میں کبھی غزوہ احد ہوتا ہے، ان حالات میں کبھی مکہ فتح ہوتا ہے۔ اسلام کا رمضان یہ تھا، رمضان کا پیغام یہ تھا۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، آخری بات اور میرا سلام ہے، اگر آج کوئی جہاد کو روکنے کی بات کرے، اگر آج کوئی جہاد پہ پابندی کی بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے آج کہہ دیتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کا قسم ہے خالق کائنات کی، یہ جور و جفا کا دور سہی، ہر طرف کفر کا شور سہی، ہم لوگ بہت کمزور سہی، باطل کا بظاہر زور سہی، ہم لوگ بہت کمزور سہی، پر دین حق پہ مر مٹنے کے لیے جذب شہادت زندہ ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں جملہ ختم کروں، ہر ایک کی زبان پہ لفظ انشاءاللہ آنا چاہیے، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پر دین حق پہ مر مٹنے کے لیے جذب شہادت زندہ ہے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، پر جہاد کی دعوت زندہ ہے۔